کیسے سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی اور اس کے بعد کیسے انہیں تسلی دی اور ان کی ڈھارس بندھائی اور ان کا ساتھ دیا۔ ماشاءاللہ یہ بہت اہم سوال ہے، میں سمجھتا ہوں آج بھی ہر گھر کی ضرورت بھی ہے۔ ظاہر ہے کہتے ہیں کہ ایک کامیاب انسان کے پیچھے اس کی زوجہ کا بھی کردار، ایک اہلیہ کا کردار بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عام طور پہ آدمی کو بہر سے شہادتیں تو مل جاتی ہیں، گھر کی شہادت سب سے آخر میں اور گواہی بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان ہے کہ سب سے پہلی گواہی سب سے پہلی گواہی گھر سے ملی، اور اہلیہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ملی کہ آپ نے جب وہ وحی کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی اتری ہے، تو آپ نے اس موقع کے فرمایا کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ ہرگز ناکام نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کا کردار اتنا اعلیٰ ہے، اتنا اجلا اور صاف ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ آپ نے حضور علیہ السلام کو یہ تشفی اور تسلی دیتے کہا تھا، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ آپ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جس کا بوجھ اٹھانے والا معاشرے میں کوئی نہیں ملتا، اس کا بوجھ بھی آپ اٹھاتے ہیں، نادار لوگوں کی خدمت آپ کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ اس وقت یعنی ایسی گواہیاں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی جو تاریخ میں موجود اور امر ہو گئی، اور اس میں جب سیرت کی میں بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں ایک ہے حضور علیہ السلام کی سیرت پاک جو اعلان نبوت کے بعد کی ہے، اور یہ وہ سیرت ہے جس کی شہادت سیدہ پاک دے رہی ہیں، جو اعلان نبوت سے پہلے ہو چکی ہے، کہ آپ جو ہے وہ صلہ رحمی بھی کرتے ہیں، رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، جس کا بوجھ اٹھانے والا کوئی نہ اس کا بوجھ بھی اٹھاتے ہیں، اور وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، جس کا کوئی اسباب وسائل نہیں ہے کمانے کے، آپ اس کے لیے کما کر بھی اس کو دیتے ہیں۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، اگر کوئی اس مکہ کی بستی میں کوئی مہمان آ جاتا ہے، جس مہمان کی مہمان نوازی کو نہیں کرتا، آپ میزبان بن کے اس کی مہمان نوازی بھی کرتے ہیں۔ اور پانچویں خصلت بیان کی سیدہ پاک نے وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، جب قوم پر کوئی آفت اور مصیبت آ جاتی ہے تو ان آفتوں اور مصیبتوں میں آپ قوم کو تنہا نہیں چھوڑتے، آپ ان کی دستگیری فرماتے ہیں۔ یہ پانچ جو آقا حضور علیہ السلام کی سیرت کے پہلو ہیں، جن کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بطور شہادت اور بطور دلیل پیش کر کے آقا حضور علیہ السلام کے مشن مبارک کو کامیاب قرار دینے میں اس کا حوالہ پیش کر رہی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کتنی اعلیٰ تھی، کردار کتنا اجلا اور صاف تھا، اور پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے الفاظ اور کلمات کا جو چناؤ ہے اور ان کا مشاہدہ جو مشاہدہ ہے، اس مشاہدے کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیش کیا ہے۔ اور اس سے یہ بھی درس ملتا ہے ہمارے ناظرین کے لیے بھی کہ جو کامیاب لوگ ہیں، مرد ہیں، ان کو اپنے معاملات میں اپنی جو رفیقہ حیات ہے اس کے ساتھ مشاورت بھی کرنی چاہیے، اس سے کے ساتھ معاملات ان کے ساتھ ڈسکس کرنے چاہیے۔ جب ڈسکس نہیں کیے جاتے تو وہ مفت کی شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں، بدگمانیاں پھیلتی ہیں، نفرتیں۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے جو آقا حضور علیہ السلام کو تشفی اور تسلی دی، جو اطمینان بخشا، اور وہ صرف زبان کی حد تک تو نہیں تھا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے تو اپنا سارا بزنس، سارا ایک بین الاقوامی بزنس، ایک اتنی بڑی تجارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی تھی۔ تو یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے عملی طور پر بھی اسلام کی تبلیغ میں، اسلام کی ترویج و اشاعت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو فروغ دینے میں، آگے پھیلانے میں اپنا مال اور اپنا سارا سرمایہ، حتیٰ کہ جب وہ مشکل حالات آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے، جو شیب ابی طالب کے اندر 3 سال تک ایک معاشرتی بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ ہے،